اللہ تعالیٰ تو احسان جتلانے کا عادی نہیں تھا، لیکن پھر بھی اللہ نے کہہ دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے اسباب مہیا کیے، ہوا چلائی جو بہت اہم چیز تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی نہیں کہا لقد من اللہ کہ میں نے ہوا چلائی تو مومنوں پر احسان کیا، انسانیت پر احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج بنائے، اللہ تعالیٰ نے ان اہم چیزوں کے بارے میں بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے چاند اور سورج بنا کر انسانوں پر احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل دیا، شعور دیا، ہر انسان کو عقل و فہم عطا کیا، لیکن کسی کو یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں سمجھدار بنا دیا، میں نے تمہیں عقل و فہم عطا فرما دی، میں نے تجھے فصاحت و بلاغت عطا فرما دی تو میں نے احسان کیا۔ پھر وجہ کیا بنی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک جگہ پر احسان جتلا دیا۔ ایک وقت میرے دوستو ایسا بھی آیا کہ اسے بھی کہنا پڑا آؤ کائنات کے لوگوں، حسن ایک طرف، نبی ایک طرف، زمین ایک طرف، جمال ایک طرف، عظمت ایک طرف، ہوائیں ایک طرف، شمس و قمر ایک طرف، آسمان ایک طرف، شمال و جنوب ایک طرف، مشرق و مغرب ایک طرف، لیکن ایک چیز دنیا میں نے ایسی بھی بھیجی ہے کہ جس کے بھیجنے کے بعد میں بھی احسان جتلائے بغیر نہ رہ سکا، اور اسی لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اس محمد کو جب میں نے تمہارے اندر بھیجا یہ چیز اتنی بلند تھی کہ احسان جتلائے بغیر میں بھی نہ رہ سکا۔ میرے بھائیوں، احسان جتلانا کوئی اچھی بات نہ تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کا خلاصہ تیری جھولی میں ڈال دیا تو خلاق عالم نے کہا کہ اگر اس بات پر بھی احسان نہ جتلایا جائے تو پھر احسان جتلانے کا مفہوم ہی ختم ہو جائے گا۔ لقد، اس میں کوئی شک نہیں، من اللہ کہ اللہ نے احسان کیا ہے۔ کیا احسان کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا، جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے انسانوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ نے احسان جتلایا ہے۔ میرے بھائیوں، احسان نبی کے آنے پر جتلایا جا رہا ہے۔ یہ بڑی کون سی وجہ ہے؟ اس لیے کہ محمد مصطفیٰ یہ مقصود کائنات ہیں۔ اگر حضور نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، حضور کی وجہ سے کائنات کو بنایا گیا، تو جب حضور کی وجہ سے کائنات کو بنایا گیا تو حضور کو بھیج کر احسان جتلانے کی ضرورت بھی تھی۔ حضور کو بھیجنا اور احسان جتلانا یہ فطرت کے عین مطابق ہے۔ سب سے قیمتی چیز ہوا ہے، ہوا نہ ہو تو ایک منٹ تک زندہ نہ رہ سکے، اور ہوا ہو کر بھی مفت کر دی، عام کر دیا اس چیز کو، یعنی وہ چیز جس کے بغیر ایک لمحہ بھی انسان زندہ نہ رہ سکے اسے عام کر دیا، وہ مفت چلتی ہے، اس پر کوئی پیسہ نہیں لگتا۔ اور دوسرے نمبر پر جو ضروری چیز ہے وہ ہے پانی، وہ بھی عام کر دیا گیا۔ وہ چیز جس پر تیرے وجود کا معیار ہے، تیری حرکت جس پر قائم ہے، اس چیز کو دے کر بھی تجھ پر احسان نہیں جتلایا۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے تیرے لیے ہوا پیدا کی، تیرے لیے پانی بنایا، تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز ہوا نہیں ہے۔ اگر ہوا کے پیدا کرنے پر اللہ تعالیٰ احسان جتلاتا تو ہم سمجھتے کہ یہ ہوا تو انسان کے لیے سب سے ضروری چیز ہے۔ تیری روح کی زندگی کے لیے اللہ نے روح کی سکون کا جو حکیم پیدا کیا ہے اسے پیدا کر کے فرمایا اور احسان جتلایا جو تیرے جسم کی زندگی کا حکیم تھا، یعنی ہوا اور پانی، تو اس کو دے کر احسان اللہ نے نہیں جتلایا۔ معلوم ہوا کہ ہوا پیچھے رہ گئی، معلوم یہ ہوا کہ پانی بھی پیچھے رہ گیا، ہوا بھی پیچھے رہ گئی۔ میرے نبی کا وجود سب سے آگے ہے۔ قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے تمہارے اندر محمد الرسول اللہ کو بھیجا اور تم پر احسان کیا ہے۔ مزدوروں تم پر بھی احسان کیا، کسانوں تم پر بھی احسان کیا، جانوروں تم پر بھی احسان
احسان کیا، اے انسانیت کے لوگوں تم پر بھی احسان کیا، اور مجھے کہنے دو کہ اے یتیموں تم پر بھی احسان کیا، اے حیوانوں تم پر بھی احسان کیا، اے جمادات تم پر بھی احسان کیا، اے نباتات تم پر بھی احسان کیا، اے شمس و قمر تم پر بھی احسان کیا، اے شمال و جنوب تم پر بھی احسان کیا، اے مشرق و مغرب تم پر بھی احسان کیا، اے زمین و آسمان تم پر بھی احسان کیا۔ میرے بھائیوں، کائنات کے ایک ایک ذرے سے خطاب کر کے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ یہ محمد مصطفیٰ اتنی قیمتی متاع ہے کہ جس کو میں نے تمہارے اندر بھیجا ہے اور احسان جتلایا ہے۔ جس طرح میں لا ریب ہوں اسی طرح میرا نبی بھی بے مثال ہے، جس طرح میں لا شک ہوں اسی طرح میرا نبی بھی لا شک ہے، جس طرح میں ساری کائنات کے لیے ہوں اسی طرح میرا نبی بھی ساری کائنات کے لیے ہے، جس طرح میں ذرے ذرے کے لیے ہوں اسی طرح میرا نبی بھی ذرے ذرے کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، ساری کائنات کی جسمانی نشو و نما دنیا کی خوراک سے ہوتی ہے اور روحانی نشو و نما میرے محمد کی محبت سے ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ساری کائنات پر احسان جتلایا، میں نے قیمتی متاع جو میرے پاس تھی محمد مصطفیٰ کی ذات وہ میں نے تمہیں دے دی اور تم پر احسان جتلا دیا، لیکن دیکھو تم نے اس پیغمبر کے احسان کا کیا بدلہ چکایا۔ تم نے کیا کہا؟ میں نے نبی کو بھیجا، احسان جتلایا، اور نبی کو ایسے نہیں بھیجا کہ دنیا کی سب سے بڑی کتاب اس کی گود میں ڈال کر بھیجا۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو اتنا متبرک بنایا کہ اس کی انگلی آسمانوں کی طرف اٹھے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اس کے قدم اتنے متبرک بنائے کہ جہاں اس کے قدم جاتے ہیں فتح اس کے قدم چومتی ہے۔ اس کی آنکھ حضرت سفینہ پر اٹھتی ہے تو وہ کرامات کا حامل ہو جاتا ہے، اس کی آنکھ کافر پر پڑتی ہے تو وہ اسی وقت کلمہ پڑھنے لگ جاتا ہے۔ میں نے اس کو اتنا متبرک بنایا کہ اس کے ہاتھ تو بعد میں اٹھتے ہیں لیکن ہدایت آسمان سے پہلے آ جاتی ہے۔ وہ اتنا متبرک ہے کہ اس کے کپڑوں کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ اس نبی کو میں نے تمہارے اندر بھیجا ہے۔ اے دنیا کے لوگوں، میرے احسان کو سنو۔ میں جس شخصیت کو دنیا میں بھیج کر احسان جتلاتا ہوں اس کا شہر بھی اعلیٰ ہے، اس کی بستی بھی اعلیٰ ہے، اس کا ہنسنا بھی اعلیٰ ہے، اس کا رونا بھی اعلیٰ ہے، اس کا علاقہ بھی اعلیٰ ہے، اس کا آنا بھی اعلیٰ ہے، اس کا جانا بھی اعلیٰ ہے، اس کا قدم بھی اعلیٰ ہے، اس کے ہاتھ بھی اعلیٰ ہے، اس کے پاؤں بھی اعلیٰ ہے، اس کی آنکھیں بھی اعلیٰ ہیں، اس کے رشتے بھی اعلیٰ ہیں، اس کی آہٹ بھی نرالی ہے، اس کے قدم بھی نرالے ہیں، اس کے پاؤں بھی نرالے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ فرماتا ہے کہ جس سواری پر میرا پیغمبر سوار ہوا میں نے اس کے بارے میں کہہ دیا والعادیات ضبحا، مجھے اس سواری کے سموں کی کھروں کی قسم، یعنی جس پر میرا محمد سوار ہو کر جنگوں میں جاتا ہے۔ میرا پیغمبر اتنا بلند ہے کہ جس کو بھیج کر میں احسان جتلا رہا ہوں میں نے اس کو کتنی بلند عظمت عطا فرمائی۔ اس کے قدموں میں عظمت، اس کے ہاتھوں میں عظمت، اس کے پاؤں میں عظمت، اس کے علاقے میں عظمت، اس کی گلیوں میں عظمت، اس کے دیکھنے میں عظمت، اس کے سننے میں عظمت، اس کے بولنے میں عظمت، اتنی عظمت میں نے اس کو دے دی۔ وہ پیدا نہیں ہوا تھا تو میں نے دنیا کو سنوار دیا، وہ دنیا میں آیا نہیں تھا تو میں نے خاندان کو سنوار دیا، وہ ابھی دنیا میں طلوع نہیں ہوا تھا تو میں نے اس کے گھر والوں کو سنوار دیا، والدین کو سنوار دیا، والدین کو عظمت بخشی، اس کی بستی کو سنوار دیا، اس کے رشتہ داروں کو سنوار دیا۔ جس دن کے لیے کائنات کا سارا حسن کھڑا تھا اس دن کو میں نے ربیع الاول کا مہینہ دے کر دنیا کو بتا دیا کہ 12 مہینے جو چاند کے ہیں ان میں ایک مہینہ ہے ربیع الاول۔ ربیع الاول کا جو معنی ہے وہ 12 مہینوں میں کسی لفظ کا معنی نہیں ہے۔ ربیع الاول کا معنی میرے دوستو ہے پہلی بہار۔ پہلی بہار تو وہی ہوگی جو دنیا میں پہلا انسان ہوگا، تو بہار آئی ہی میرے نبی کی وجہ سے ہے، تو اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا بھی ربیع الاول میں تھا، اس لیے کہ اس کے قدموں میں بہار تھی، اس کے آنے میں بہار تھی، اس کے پاؤں میں بہار تھی، اور جو محمد کا ساتھی بنا اس میں بہار تھی، اس کے رفقا میں بہار تھی۔ وہ بہار اتنی چھا گئی، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں سے وہ شفیع
یہاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں سحر ہوئی جہاں سے وہ گزر گیا۔ میرے اس نبی کو اللہ نے عظمت کتنی بخشی ہے۔ بقول مولانا مناظر احسن گیلانی کے، انہوں نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب دشتے نگر جہاں، سحر سحر ستارے چڑھتے ہیں تو اندھیرا نہیں جاتا، لیکن جب اکیلا سورج چڑھتا ہے تو جبکہ ستارے ان گنت ہوتے ہیں مگر اس کے چڑھنے سے روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے۔ دنیا میں اور بھی روشنی والے آئے ہیں لیکن دنیا کی سحر نہیں ہوئی ہے۔ سحر اسی وقت ہوئی ہے جب مکہ میں طلوع آفتاب ہوا ہے۔